کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو جب اللہ نے خلیفہ بنانا چاہا تو سب کو مان لینا چاہیے، سب کو مان لینا چاہیے. تو فرشتوں نے کہنے لگا کہ یا اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو کیا آپ اس ذات کو پیدا کریں گے جو زمین میں جا کر خون ریزیاں کریں گے، جو زمین میں جا کر فساد پھیلائیں گے، جو زمین میں جا کر ادھر کی باتیں ادھر کریں گے، جو زمین میں جا کر زنا کریں گے، جو زمین میں جا کر بڑے بڑے خون ریزیاں کریں گے، خون خرابیاں کریں گے، اپنے اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، سبحان اللہ، میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو فرشتے سب مان لیے، سب اپنے اپنے حکم سے باز آ گئے، اپنے اپنے منصب سے باز آ گئے اور اللہ کے حکم کو ماننے لگے. کہنے لگے کہ آپ حاکم ہیں، ہم محکوم ہیں، تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے، نہ کہ میں اپنی منمانی کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سب فرشتوں نے مان لیا. تو آدم کے پتلا تیار کیا گیا، پھر اس میں روح ڈالی گئی، پھر تمام فرشتوں کو بلایا گیا، پھر تمام فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم کو رکھا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ جب ہم نے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس خلافت کے انکار کرنے والا سجدہ سے رک گئے اور کہنے لگا انا خیر منہ، انا خیر منہ، انا خیر منہ، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں. وہ تو مٹی سے بنایا گیا، وہ تین سے بنایا گیا، اس کو پانی سے بنایا گیا، میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. تو وہ خلافت کا انکار کر بیٹھا، وہ خلافت کا انکار کر بیٹھا. تو ابلیس کون ہے؟ ابلیس کون ہے؟ اس کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ابلیس ایسے عظیم ہستی تھے کہ وہ 6 کروڑ سال تک عبادت کی، رب کی عبادت کر کے گزار دیے، اپنے رب کی خدمت میں لمبے لمبے قیام کرتے رہے، اپنے رب کی محبت میں لمبے لمبے سجدے کرتے رہے، اپنے رب کے محبت میں لمبے لمبے رکوع کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 6 کروڑ سال تک اپنے زندگی کو گزار دیا رب کی عبادت کرتے ہوئے. تو رب اس کی عبادت سے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس کے لیے اتنے نعمتیں بنا دیے، اس کے اتنے نعمتیں ان کو عطا کیے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے ہمیشہ کھلا ہوا رہتے ہیں، نہ روکتے کوئی ہے نہ ٹوکتے کوئی ہے، بلکہ جب وہ جنت کے جھولے پر بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے ہمیشہ 2 فرشتے مقرر رہتے ہیں اس جھولے کو جھلانے کے لیے. تو اس عظیم ہستی کا حشر کیا ہوا، اس کا عالم کیا ہوا جب انہوں نے نبوت کا انکار کر بیٹھا. تو اس کے 6 کروڑ سال کے عبادت ضائع ہو گئے، 6 کروڑ سال کے عبادت برباد ہو گئے، کوئی اجر نہیں ملا، بلکہ ان کو جنت سے نکال دیا گیا، بالفور اس کو جنت سے نکال دیا گیا. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہم تو جنت کو دیکھے بھی نہیں، ہم تو جنت کے فضا میں گھومے بھی نہیں، ہم تک جنت کی خوشبو نہیں آتی ہے. تو ہمیں بھی اپنا انجام کی خبر لینا چاہیے. جو ابلیس جنت کے جھولے سے جھولتے تھے، جنت میں جھولے میں بیٹھ کر جھولتے تھے، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، وہ ابلیس اگر جنت سے نکال دیا جائے بسبب انکار نبوت تو ہمیں بھی اپنا انجام سمجھنا چاہیے. تو آئیے اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ کہتے کسے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ تو خلیفہ ایک عربی لفظ ہے. کیا لفظ ہے؟ ایک عربی لفظ ہے جو آیا ہے خلف سے، جس کا معنی پیچھے، یعنی کہ اللہ کے پیچھے آنے والا. تو اب یہاں کوئی اعتراض کرتا ہے کہ اللہ کا پیچھا کیسے؟ اللہ کا پیچھا کیسے؟ اللہ تو پیچھے سے پاک ہے، اللہ آگے سے پاک ہے، اللہ فوق و تحت سے پاک ہے، اللہ مکا سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے، اللہ اطرف سے پاک ہے، اللہ حدود سے پاک ہے، اللہ تمام جسم و جسمانیت مکا سے پاک ہے. تو یہ بات تو طے ہے کہ جب اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ پیچھے سے پاک ہے، تو آدم اللہ کے
پیچھے کیسے؟ آدم اللہ کے پیچھے کیسے؟ تو ہمیں کیا ڈھونڈنا ہوگا؟ ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ اللہ اور آدم کے درمیان کون ہے۔ تو ہم تلاش کرنے لگے کہ آدم اور اللہ کے درمیان کون ہے، آدم کے ماقبل کون ہے، آدم کے فوق کون ہے، آدم کے سلف کون ہے۔ تو ہم جب ڈھونڈنے لگے، ہم اسی پر بحث کر رہے تھے، یہی سوچ رہے تھے، فوق اور تحت کا فلسفہ چھیڑ رہے تھے، اسی پر بحث کر رہے تھے۔ تو اسی وقت کسی نے آ کر میرے دل میں دستک دی کہ اے محبوب، تیری رہنمائی 1450 برس پہلے پیارے رسول نے کر دی ہے۔ حدیث سے رسول ہے کہ انا اول ما خلق اللہ نوری، انا اول ما خلق اللہ نوری، کہ میرے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اب بات طے ہو گیا کہ اللہ اور آدم کے درمیان کون ہے؟ اللہ اور آدم کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے پہلے ہے تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا انسان کون ہے، دنیا میں سب سے پہلا بشر کون ہے، دنیا میں سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ ہم لوگ تو جانتے ہیں کہ ابو البشر کون ہے، ابو البشر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ وسلم کو ابو البشر کہتے ہیں، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ وسلم ہمارے باپ ہیں اور وہ سب سے پہلے دنیا کا انسان ہے۔ تو کوئی اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ آدم جب انسان ہے تو آدم سے پہلے میرا نبی ہے، تو میرا نبی انسان کیسے نہیں، بشر کیسے نہیں؟ تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ آدم کے بعد بشریت ہے، نہ کہ آدم سے پہلے بشریت ہے۔ آدم پہلے، اس کے بعد بشریت، آدم پہلے، اس کے بعد بشریت، آدم پہلے، اس کے بعد انسانیت۔ تو جب آدم سے پہلے انسانیت ہے تو میرے نبی آدم سے پہلے کیا تھے؟ نور تھے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 برس پہلے، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ وسلم کے پتلا تیار کرنے سے پہلے بھی کیا تھے؟ نور تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور حضرت آدم علیہ وسلم سے پہلے تھے، یہ بات تو طے ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ وسلم خلیفۃ اللہ کیسے، اللہ کا خلیفہ کیسے ہونا؟ تو چاہیے کہ نبی کا خلیفہ ہے، اس لیے کہ جو نبی کے پیچھے آتا ہے وہ نبی کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو بلکہ آدم علیہ وسلم اللہ کے بعد نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تم بھول گئے اس رات جو ہجرت کی رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے باہر کافروں کے گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بڑے مشکل معاملات تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح اٹھنا اور اٹھ کر امانت والوں کو اپنے امانتیں واپس دے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے جب جائیں گے تو روم کے باہر جب گئے تو کافر 40 کافرے ہیں باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو کیسے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں کچھ کنکریاں لیے اور اس میں کچھ پڑھ کر پھونک دیے، پھر کافروں کے ارد گرد پھینک دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سکون کے ساتھ چلے گئے اور کافر دیکھ نہ سکا۔ پھر جب صبح ہوا تو علی سے پوچھا کہ علی، میرا نیند کیسے گئی، میری نیند کیسے گئی؟ تو علی نے کہا کہ میں انتہائی چین و سکون کے ساتھ نیند گیا، جیسا کہ میرے زندگی میں کبھی ایسی نیند نہ ہوئی۔ تو بڑی تعجب کی بات ہے، باہر 40 کافرے ہیں، اس کے 80 آنکھیں اس روم پر پڑی ہے، اور پھر کہہ رہا ہے حضرت علی کہ میں بڑی چین و سکون کے ساتھ سویا، بلکہ زندگی میں کبھی ایسی نیند نہ ہوئی۔ تو معاشرہ کیا ہے؟ تو علی نے کہا کہ میری زندگی کی گارنٹی مصطفیٰ نے لے لیا، سبحان اللہ، زندگی کی گارنٹی مصطفیٰ نے لے لیا۔ اگر مصطفیٰ یہ نہ کہتے کہ اے علی صبح اٹھنا، تو جب مصطفیٰ نے کہا کہ صبح اٹھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں کچھ معاملہ ہونے والا نہیں، رات میں کچھ نہیں ہوا، میرا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ میں صبح اٹھوں گا، جہاں تک کہ امانت والوں کو اس کی امانتیں لوٹاؤں گا، اس کے امانتیں لوٹا کر میں بھی ہجرت کروں گا۔ تو اس سے پتا چلا کہ میرے نبی کو علم غیب بھی ہے، اس لیے کہ کل کی بات تو غیب ہے، کل کی بات جب غیب ہے تو نبی نے آج ہی بتا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی جانتے ہیں۔ تو ایسے معاملہ میں کیا ہوا؟ تو پھر کہتا ہے کہ پتھر پھینکنا نبی کا، جب باہر میں کافر تھے تو پتھر پھینکنا نبی کا ہوا، پتھر میں پھونکنا نبی کا، ہجرت کرنا
اللہ نبی کا، لیکن رحمان کہتا ہے کہ ما رمیتا اذ رمیتا لکن اللہ رما، کہ جب تم نے پتھر نہیں ماری مگر جب ماری تو خدا نے ماری. پتھر تم نے نہیں ماری، جب ماری تو خدا نے ماری. تو جب خدا نبی کا پتھر مارنا خدا کا پتھر مارنا ہو سکتا ہے تو خلیفہ اللہ کا خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو خلیفہ تم نبی کہنا جائز ہے. نبی حضرت آدم علیہ السلام. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.